الله. السلام عليكم ورحمة الله. قرآن سے بیان کا سلسلہ جاری ہے اور ایک تنظیم کے اعتبار سے صورتوں کا خلاصہ یہ آسمان باتیں جو اشارت سلسلہ ہے اور صرف دو صورتیں رہ گئی ہیں. ایک سورۃ توبہ ہے اور ایک سورۃ النصر ہے. تو دو ایک بات میں ہونا چاہیے تھا لیکن کیونکہ سورۃ توبہ بڑی صورت ہے اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. کوشش کریں گے کہ اسے دو حصوں میں کیونکہ 10ویں پارے سے شروع کے 11ویں پارے تک سورت جاتی ہے. تو اس سورۃ غلط بھی کہلاتی ہے, سورۃ توبہ بھی کہلاتی ہے. سورۃ تو مدنی ہے لیکن اس کی شروع کی آیات جو ہیں وہ اس موقع پہ حج کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا. مدنی شریف میں آیات نازل ہوئی تو سرکار مصطفیٰ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بھیجا سیدنا صدیق اکبر کے پاس جو امیر حج تھے. سورۃ توبہ یہاں سورت کا ایک شان نزول ایک پس منظر ہوتا ہے. یہ وہ صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی, نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ اس میں جلالی کے حصے سے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے ایمان والوں کو الگ ہو جانے اور معاہدہ ختم کر دینے کا باتیں ایسی فرمائی برت ظاہر کی ہے. سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا اور یہ 9 ہجری میں پہلی مرتبہ سرکار نے حج کا قافلہ روانہ کیا تھا. آپ نے حج کیا وہ سن 10 ہجری میں ودا. اور ایک بات اور پس منظر میں سمجھ لیجیے, اسلام کی تعلیم کی عجیب ہے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ بے آب ہو گیا, میدانی پہاڑی علاقہ جہاں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو, ظاہری دولت کے کچھ آسان نہ ہو. اس لیے اس کی طرف شاہان وقت نے پڑوسی ممالک کے بادشاہوں نے بھی فارس, روم, شام کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ اس پہ قبضہ کرے. یہ مستحیل اور بیت اللہ تھا, بیت اللہ شریف, اس کی وجہ سے تعظیم تو کرتے تھے اپنے انداز سے, حج بھی کرتے تھے اور حج کے مہینے بدل دیتے تھے تاکہ گرمی میں نہ ہو. اس کا بھی ذکر اس میں آئے گا. ایک خاندان بس
سید ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے سید اسماعیل علیہ السلام کا خاندان یہاں آباد اس طرح تھا کہ اس کو کعبے سے توحیدی نسبت تھی، اللہ کے ماننے والے سچے مومن بندے سید ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں موجود تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یہ سب فلسطین و شام کی طرف یہاں بنی اسرائیل اور مدینے میں بھی یہودی تھے، جو یہودی ایمان والے تھے، نبیوں بھی ایمان لانے والے تھے، وہ تو حضور کے اعلان کے بعد ایمان بھی لائے، لیکن ذرا پس منظر میں سوچئے اور یہ سمجھیے کہ آپ کبھی بھی تنہا ہوں، غیر آباد ہوں، اگر آپ حق پر ہیں تو ایک دن آپ کو عذاب ادبا عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر کہ کچھ لوگ آواز سن کر بھی مسجد میں آتے ہیں، کوئی بوٹی آ جائیں گے اور میرے نوجوان ساتھی سننے والے مسلمان حالات کچھ بھی ہوں، بظاہر کتنا بھی مایوس کن ماحول ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ اب اس دور میں اسلام نظام اسلام کا نافذ ہونا، بچوں نوجوان بچوں مسجد سے باہر مت جاؤ، کہ بچوں کو یہاں بلاؤ، آگے آتے بیٹھو، بار بار ہر دفعہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں قربانی اپنی جان کی پیش کی، تو یہ جذبہ جو ہے میں پس منظر میں تھوڑی سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مکے کے وہ حالات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس وادی سے اتنا بڑا انقلاب ہے، اور یہ ننگے پاؤں چلنے والے غریب لوگ یہ دنیا میں حکومت کریں گے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سرکار کی ولادت شریف ہوئی اور پھر اعلان نبوت 40 سال حیات طیبہ آپ کی سیرت پاک سالی رہی، صداقت اور امانت تھی، یہی آپ کا ہونا چاہیے اپنی اتباع میں۔ بیٹا یہ دو بچے اردو کھانے میں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لائے، پکڑ کے لائے، ان دونوں کو پکڑ کے لائے ہیں، اتنے بےحس ہو گئے ہیں لوگ کہ ہم ایک منظر جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ قرآن کی محفل میں آئے ہیں یا دوست سے بات کرنے آئے ہو۔ وقت کو ضائع نہ کرو، بہت بہت ضائع کر چکے ہم لوگ، توبہ کر کے بار بار لوٹ رہے ہیں کہ اللہ کو بخش دے، اور خاص محفلوں میں تو خاص باتیں یہاں بھی ہم نے کی ہیں۔ ویسے تمہاری عمر ظاہر جو ہے بیٹا آگے آ جاؤ، 54 سال کے پیچھے لگا بیٹھا تو آگے بھی اصل میں ہم باتیں کرتے ہیں ان چیزوں کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ تمہاری عمر جو کچھ بھی ہے یہ جسمانی عمر ہوتی ہے نا، لیکن ایک چیز تمہارے اندر ایسی بھی ہے جس کی تم عمر نہیں بتا سکتے، کب سے ہے کب تک رہے گی نہیں بتا سکتے، تمہارے اندر ہے اور وہ تمہاری روح ہے، کب سے ہے اس عالم میں، کب سے تھی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے اتنا تو بتایا کہ اللہ نے
ان کی کچھ سے نکال کے بنا دیا اور بالکل اپنی شکل و صورت میں آپ ظاہر ہوئے دور. اس کے بعد اس حالت میں کہ اللہ نے روک کے رکھا ہماری روحوں کو روک کے رکھا, دنیا میں نہیں بھیجا, اتنا کرم کیا. اگر وہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں بھیج دیتا, بیٹا تم بھی کرا دو, سفید تم بھی کالی قمیص مدرسہ پڑھنے والے کرا دو, تم اچھے بچے ہو لیکن زیادہ اچھا سمجھو نہیں, ابھی بہت باتیں تمہیں سیکھنی ہے. مدرسہ پڑھے معاشی پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, وہ تو کسی اچھے آدمی معاشی کیوں پڑھتے, پھر اس کو پڑھتے کیا ہے دراؤ کے پاس شروع سے معاشی شروع کر دیا پڑھنا, اوکے پڑھتا فائدہ پڑھ رہا کیا ہے, ٹھیک ہے شروع کر دیا پڑھ رہا. لیکن میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا, اس کی ضروری نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو کیا نہیں پڑھ رہا, کس کلاس تک پڑھے ہوئے ہو, یہ سب کے لیے, یہ پڑھے اور ان پڑھ سب کے لیے باتیں. اور یہی محفل کا فائدہ ہوتا ہے جو لوگ جلسوں میں نہیں آتے, محفل میں نہیں آتے, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے. آپ کو کسی بھی اسکول میں, مدرسے میں, سیمینار میں کچھ پڑھنے جانے کے لیے پہلے کو ڈگری کوئی پہلا کچھ پڑھا ہوا ہونا چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ جو مذہبی محفلیں ہوتی ہیں اس میں پڑھے ہو تو آ جاؤ, ان پڑھ ہو تو آ جاؤ, انسان ہو آ جاؤ, مسلمان ہو تو آ جاؤ, مسلمان نہیں ہو سننا چاہتے ہو تو بھی آ جاؤ. کافر کا مسجد میں آنا منع نہیں ہے, خصوصاً اللہ کلام سننے کے لیے تو محبت سے بنانا چاہیے. حرم شریف میں منع, وہ بھی اس کے ذکر میں آئے گا کہ آج کے بعد مسلم میں وہ حرم میں داخل نہ ہو, اس کا اہتمام نہ کریں. حرم شریف, لیکن کسی بھی مسجد میں کسی غیر مسلم کا آنا منع نہیں ہے اگر وہ کچھ جاننے کے لیے آئے اور اس کو اللہ کا کلام سنانا چاہیے اور پھر سے اسے عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے. انتظام میں شامل نہیں کرنا چاہیے, رہنے سہنے کی جگہ نہیں دینی چاہیے, لیکن کلام سننے کے لیے بلانا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہوا, میں دفعہ یورپ کے دورے پہ تھا تو بیان کر رہا تھا, جو میں جب بیان کر چکا تو ایک صاحب باتھ روم, جیسے کہ باتھ روم ہے اس کے باہر کرسی لیے بیٹھے تھے, بہت اچھے ڈریس میں, سوریہ ٹوٹے تھے. مجھے کون تو کہہ رہے آپ سے ملنے کے لیے بیٹھے کہ یہاں کے کچھ ایسے نیم ہوتے ہیں, کچھ ہوتے چیز تھے, کچھ تھے شہری. میں نے کہا تم نظر کیوں نہیں بلایا, کہا وہ عیسائی ہے نا. میں نے کہا کیا ہو گیا اگر عیسائی ہماری بات سنتے اور ہم نے وہاں باتیں سنی اور آ کے میں نے بلایا تو اس کا مائی پیارے آ کے مولانا کی باتیں سنی اور بہت باتیں سمجھ میں آئی. اسلام واقعی امن کا مذہب ہے, لوگوں نے غلط فہمی پیدا کیا ہوا ہے. تو غیر مسلم کا مسجد میں آنا منع نہیں ہے, لیکن ان کا انتظام میں طاقت دینا. اور ایک بات ہمارے درمیان جو ہوتی ہے کہ شروع میں تو ان کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے طور پر عبادت بھی کر لیں, لیکن یہ صورت توبہ میں بہت سی چیزیں منع ہوئی. حرم شریف میں آنا منع ہوا, اور اگر وہ کہیں کہ ہم بھی عبادت کریں گے تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ جہاں توحید پرست ہو, جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو رہی ہو, وہاں کوئی اور اپنی عبادت کرے, اور وہ اس لیے کہ وہ جو عبادت جو کرے گا وہ شرک ہوگی. عیسائی ہو, یہودی ہو یا جو بھی ہو, انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو, تو وہ تو جو بھی کلمات کہیں گے
وہ شرکیہ کلمات ہوں گے، کیونکہ ہمیں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بڑے بڑے عثمان ہوتا ہے، کسی کے خلاف نہیں بولنا ہوتا، اور نہ مجھے کسی جانب سمجھیے گا، ہمارے بہت بڑے اپنے عالم پروفیسر ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی تقریر، بہت اچھے عالم، بہت اچھے خطیب، تو وہ بھی قائل ہیں غیر مسلم کے مسجد بنانے کے، لیکن یہ کہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں پورے طور سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آنا چاہیے تو اللہ کلام سننے کے لیے آئیں، آپ اللہ باتیں مجھے یاد رہیں گی میرے سامنے آپ تم نہ چاہو گے بھی تو بھی یاد رہیں گے، ذہن اپنا کام کر کے رکھتا ہے، وقت نکال کے دے دیتا ہے، تم ابھی تو سنو گے نا وہ ذہن میں رہ سکتے، کبھی کبھی جو اپنے علماء بات کرتے تھے تو غیر مسلم کو مسجد میں نہیں آنے دو، وہ کہہ رہے آنے دو، وہ اپنی عبادت کرے، اپنی عبادت کرے، آپ کو ایک دین ہے وہ نے سنا ہے، آنے میں حد نہیں کر وہ اللہ کا کلام سننے کے لیے آئے، لیکن ان کو اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ وہ ہماری مسجد میں آ کر اپنی عبادت کرے، اپنے طور سے عبادت کرے، کیونکہ کوئی عبادت ہے ہی نہیں، کوئی شرک ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد بھی 40 سال آپ نے اپنی سیرت سے ثابت کیا کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کی سچائی ہی آپ کے کلام کی سچائی اور اللہ کے کلام کی سچائی کی دلیل بنی، سبحان اللہ، کیونکہ پوچھا کہ میں کیسا ہوں، آپ بہت اچھے، جب میں نے سمجھا کتنا اچھا ہوگا، میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، تو اللہ کا نام ہماری مثال جو میں عرض کر رہا ہوں، اور اپنے ماحول میں اللہ نے ہمیں اس دور میں زندگی دی ہے، بڑا کرم فرمایا ہے، آج گرو کو روک کے رکھا، کسی بھی نبی اور رسول کی امت میں بھیج دیتا، مگر نہیں بھیجا، اس میں کتنا بڑا احسان کیا پتہ ہے؟ اگر ہم کسی اور نبی اور رسول کی امت میں ہوتے اور ایمان بھی نہیں آتے، جی، لیکن کسی نبی اور رسول نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم مجھ پہ ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، اور اگر تم سے غلطی ہو گئی تو میں بخشواؤں گا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، گر جاؤ گے تو میں اٹھاؤں گا، یہ کسی نے وعدہ نہیں کیا، صرف ہمارے رسول نے وعدہ کیا، مجھ پر ایمان لے آؤ، میری دعا کرو، پیچھے پیچھے چلو، اگر تم گر گئے تو میں اٹھاؤں گا، میں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی شفاعت کے لیے میں ہوں نا، اللہ اکبر، یہ بات کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن ہمیں کیسے ملتا؟ کسی اور نبی رسول صحیح میں چند باتیں، 8-10 احکامات، قرآن میں ہر شے کا بیان، اتنا بڑا علم کیسے ملتا اگر ہم حضور کی امت میں نہ ہوتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں، ائمہ اہل بیت نے، ائمہ کرام نے، سلطان الاولیاء امام حسین رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کی جو روح ہے، روح امام حسین نے فرمایا، اس کی تشریح میں کسی یہ تھا کہ بغیر مادے کے اور بغیر مدت کے جو چیز ہمارے درمیان موجود ہے وہ روح ہے، یہ بتایا کہ کس چیز سے بنی ہے، یہ بتایا کہ کب تک رہے گی، آپ کو یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں روح کب تک رہے گی، مر گیا تو نکل گئے، اب نکلنے کے بعد کیا حکومت ہے؟ تو نہیں پڑی، اور وہ کس حالت میں کہاں رہے گی، کب تک رہے گی؟ 1-2 سال، لوگوں اس عرصے کی فکر کرو، 40,000 سال ہو سکتے ہیں، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور اے سننے والے تم ہوگے، مرنے کے
ہو گے، لیکن کیسے ہو گے؟ سورہ فاتحہ 3 ہم بھی بہت وجود اپنے بڑے کتابیں پڑھتے ذرا سب ایک ہے، سب ایک ہے، سب ایک ہے، سب ایک ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان امام حسن سے پوچھا کہ ابا جان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبھی ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہو جائیں گے اور سب ان کا کیا کر رہے ہو؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ 3 قسم کے لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن پہ نعمتیں اللہ نے نازل کی، ان کو نعمتیں دی، انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین نیک لوگ۔ کچھ وہ ہیں جن پہ غضب ہوا، کچھ وہ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو تینوں پہ ایک یہ دے رہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کا بکر تم سب کو ایک یہ دے رہے۔ جمالیوں میں آ کے بیٹھ جا، صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ رہو جو انعام یافتہ ہیں، ایمان والے، نماز والے، اللہ سے ڈرنے والے، روزہ رکھنے، زکات، صدقات و خیرات، اچھے اخلاق والے، ان کے ساتھ رہو۔ یہودی عیسائی ہے، کافر ہے، ان پہ تو غضب رہتا ہے اور بعض لوگ ایمان لا کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان گمراہوں سے بچنا نشانی کیا ہوگی کہ وہ ان لوگوں کو مانیں گے نہیں، اولیاء کو مانیں گے نہیں، اماموں کو مانیں گے نہیں، پیروں کو مانیں گے نہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہیں جن پہ نعمتیں ان کو مانیں گے نہیں، تو وہ کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ ٹی وی بھی غیر مقدس سے بڑی کو بحث ہوتی رہتی ہے، ہم اللہ و رسول بس، ہم کسی امام کو یا امام اعظم پر کسی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اچھا تو آپ نے یہ حدیث حضور سے بک پڑھی، کسی سے پڑھی ہے؟ پڑھنے والوں سے پڑھی، ڈائریکٹ تو نہیں پڑھی، ڈائریکٹ قرآن بھی کسی نے اللہ سے نہیں پڑھا، جس سے بھی سیکھا جانا حضور سے جانا۔ یہ کہنا بھی بہت غلط ہے، یاد رکھیے، میں اللہ اور رسول کی بات مانوں گا اور بس، اللہ رسول کی بات مانوں گا اور بس۔ ارے اللہ تعالیٰ نے ہمارا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہو، جو حکمت والے، دانش والے، صاحب امر جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی بات مانو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک غریب بچہ ان کے مدرسے کے پاس سے گزرا، اس کے پیچھے آپ میں بھی پڑھ لوں، چلا گیا، قریب کر لیا، ماٹ منڈی گرا کے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں پڑھوں گا۔ میں چلو گا، میں ہوں اور میری بیٹی اور تو ہے، مزدوری کر کے لاؤ، روٹی کھلاؤ، ہم روٹی کیسے کھائیں گے؟ کہا میں تھوڑا پڑھ لوں، پھر ہاں پڑھ لوں، تو میری بادام گھر والے کے یہاں گھر میرے ماں نے نکال دی، گھر سے نکال دی، میں جاؤ نہیں کروں، چلے گئے، پڑھنے کا شوق ہو گیا، چند سال پڑھنے کے بعد لوٹ رہے تھے گھر، دیکھا مکان کے سامنے کوئی دیوار بنا رہا ہے، جیسے گھر کے آگے راستے بند کرتے ہیں تو مکان سے آگے مکان بنانے، تو اس نے کہا بھائی کیوں دیوار بنا رہے ہوں، گھر کا راستہ ہے، اگر آپ کے راستے میرے بڑے بچے نہیں آتے تو زمان میں بچے ہوتے، یعنی کہاں سے آدمی کہہ دیں کوئی کسی کے بھائی گاڑی مت کرو، تنگ ہو جائے گی، ہاں میری بڑی گاڑی آتی، غریب بچہ گھر گیا، بہن ملی، اماں کہاں ہے؟ تم جاؤ
وضو ہی کرتی ہے اور دونوں روٹی کھاتے ہیں. بیچارے باہر نکلے, گلی سے باہر مین روڈ پہ آئے تو قافلہ جا رہا تھا. کچھ علماء کرام قیمتی لباس محفوظ یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لی. پوچھا لوگ کہاں جا رہے, بادشاہ نے بلایا, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے بلایا. میری ساتھ پیچھے پیچھے تو ان کو کمروں میں بٹھایا گیا. یہ دروازے پیچھے بیٹھ گئے قریب. تو بادشاہ نے سوال کیا علماء کرام سے کہ میری آپ نے مسئلہ بتائیں, میرے بیٹے سے گناہ ہوا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے, میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اور میں خود گواہ ہوں, اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب علماء نے کہا سنسار کرنا پڑے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرنا پڑے. اس وزیر نوجوان بندے سے بادشاہ سلامت, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور تم کون, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا اس کو سزا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا 4 گواہ چاہیے. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 گواہ چاہیے, اور معاملات میں 2. لیکن اگر کسی کی عزت کی بات ہو, کوئی بہتان لگائے, ایسا الزام لگائے, تو پھر 4 گواہ چاہیے. بادشاہ نے کہا گواہ کوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے علماء کرام, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بچہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, گواہ چاہیے اور 4 چاہیے. لیکن اس نے گناہ کیا ہے. حضرت یوسف نے کہا اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جس طرح اللہ نے چھپایا ہے اس کو چھپا لینا چاہیے, اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ وہ بہت غفور رحیم ہے. لیکن بات یاد رکھنا کہ رحمت کی امید پہ توبہ کی جاتی ہے, رحمت کی امید پہ گناہ نہیں کرنا. یہ نہیں اس لیے ایسے بیانات سے ذرا نفس کو وہ ملتا ہے, اچھا میں توبہ کر دوں, اچھا میں چھپ کے گناہ کر دوں, اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. اب کیا بتاؤں, موضوع کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. اس آیت کا مزہ ہم لیتے مجھے ٹھیک ہے, ہم بھی لیتے سب, لیکن اب پتہ چلا نا, پتہ چلنے میں پتہ چلا کہ ہلاکاتی کا مزہ الگ ہے اور ہر لہجہ الگ ہے. وہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. مجھے کبھی تنہائی محسوس ہوتی ہے تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے, اور لوگوں سے کہتا ہوں, بوڑھوں سے کہتا ہوں, گھر میں تنہا ہو جانے والے بوڑھوں سے کہتا ہوں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہے, نہ بیوی نہ اولاد نہ کوئی دوست کچھ کوئی نہیں, دوست بہت گزارتے ہیں, بس کسی طرح رات ہو جائے جا کے سو جائے. تو اس کو کہتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سوچنا میں تنہا ہوں, اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, اللہ اللہ میرے ساتھ. اور ایک لہجہ یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو میں دیکھتا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. سیکھ کرو جیسے چاہو, محبت میں کرو, اللہ سے ڈر کے کرو. اس کی جو ماہیت ہے, اللہ کا ساتھ ہونا جو ہے, کیا تم کہاں ٹہل رہا, تم کو چین نہیں, ادھر آؤ, ادھر آؤ, تم کس کے ساتھ ہو؟ وہ ساتھ سورہ توبہ میں یہ بھی مضمون آئے گا. جناب صدیق اللہ تعالیٰ ساتھ تھے نا, اللہ مانا, اللہ ہمارے ساتھ, ولا تحزن اللہ معنا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھبرا رہے تھے اور دل میں ان کی تشویش تھی, تو حضور کے ساتھ رہنا چاہتے نہیں تھے.
ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا یہ ابھی بکر گھبراؤ مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کہ ہمارے ساتھ ہے، خود کو بھی ملایا، کیسے برا خیال کر سکتے ہو؟ بھائیت ساتھ ہونا بہت فرق ہوتا ہے بیٹا، ابا کے ساتھ مسجد میں آ کے ساتھ نہیں ہو، اللہ اکبر، کتنے لوگ پارٹی میں ساتھ ہیں ساتھ نہیں ہیں، ساتھ ہونا کس طرف موضوع چلا جائے، ہم تم خود اپنے ساتھ صحیح نہیں ہیں، اور ہمارا سارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آپ سے ملا دیں، آپ سے آپ کا تعارف کرا دیں کہ آپ روح ہیں، اور جب روح جسم نکلے گی بتاؤ تو سال پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ ہر روح ایک عالم میں نہیں ہوگی، کوئی خوش ہوگی، کوئی رنجیدہ ہوگی، کوئی باغوں میں ہوگی، کوئی آگ میں ہوگی، کسی کا عذاب ہوگا، کسی کو نعمتیں ملیں گی، اور وہ چند دنوں کی بات نہیں ہوگی، تو ہر زندہ شخص یہ سوچے کہ مجھے مرنے کے بعد اچھی زندگی ملے، میری روح اچھی جگہ رہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلو، ان کو دوست بناؤ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، صدیق، شہداء، صالحین، ولی اللہ کا ذکر سننا نہیں چاہتے، اور جب تک ولی اللہ سے دوستی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ان کا ساتھ کیسے ملے گا؟ اور کسی نہ کسی کا ساتھ تو ہوگا، اللہ والوں میں خدمت میں رہو گے تو خود ان کے پاس فرشتے پہنچاتے ہیں، سورہ زمر پوری صورت کرو، اور پھر بعد میں خود لینے آ جاتے ہیں، تو معاملہ الگ ہے، لیکن آپ لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، یہ ڈیسائڈ نہیں کیا آج تک کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، رہنے کا تو خیال ہے، بازار کا دکان کا سب خیال ہے، جس دن بھی جگہ خیال ہے، نوکری کا خیال ہے، جس دن بھی جگہ کی ہے، کچھ ضرور کی جگہ کا کچھ خیال نہیں ہے، شکر ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا علماء قادر کی بات، اس دفعہ میں جب امیر اہل سنت کی عادت نے کیا تو میں نے جملہ کہا، کافی ماشاءاللہ وہ ہوا کہ یہ اس زمانے میں دعوت اسلامی صراط مستقیم ہے، اس میں کوئی حساب نہیں کرنی چاہیے، جلنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کا وہ نہیں کرنا چاہیے، اس جماعت نے ثابت کر دیا ہے کہ صحیح راستے پہ ہیں، اور اس کے چلنے والے صحیح راستے پہ ہیں، ان کے امیر صحیح راستے پہ ہیں، اور یہ نام یافتہ لوگ ہیں، ان میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ نہیں آج کی بات نہیں ہے، میں دعوت اسلامی کا اس کے بدلے سے حامی پہلے ہوں، یہ حضرت بھی کہہ چکے، لیاس قادری صاحب کو خاطر کی پیپر میں نے دیکھا تھا، تو میں نے کہا تھا یہ نوجوان اس زمانے میں ایک گروہ کا امام ہوگا، انشاءاللہ آپ اس وقت وہ حضرت کے جو آپ کو پتہ ہے سنی بڑی طرح سنی میں بہت کھینچنا، کیسا امام ہوگا، کیا ہوگا، یہ ہوگا، کون سا گروہ ہوگا، میں نے کہا میں دریا کا گروہ ہوگا، رونے والوں کا گروہ ہوگا، اور رونے والے بہت جلدی قریب ہوتے ہیں، اور ہمارے کشمیر گاؤں میں شاید صحبت وہ تو کتھے امامہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے ایک وقت آئے گا جب یہ علامہ باندھیں گے، جو امن و امان روشنیوں کا شہر تھا، اس وقت کہتے تھے اللہ صاحب گلی گلی لاشیں اٹھے گی، خون بہے گا، وہیں میں ایک نوجوان پہاڑ پہ چیخ رہا تھا، زمین آسمان کا قانون بدل سکتا ہے، دادو کا فرمان نہیں بدل سکتا، کیا کہہ رہے ہیں، کہا جہاں غنا ہوگا وہاں خون بہے گا، جہاں میوزک ہوگی، جہاں گانا بجانا بڑھ جائے گا، وہاں ایک دن قتل عام ہوگا، ہم اس
نے پورے ملک میں اس نے کراچی میں دیکھ لیا کتنا خون بہا، اللہ اکبر۔ اور میں تو بالکل کسی کچھ نہیں کہتا کہ مجھے پہلے میرے بزرگ نے بتا دیا نا۔ میں نے کہا بابا کیا کوئی دوسری قوم آئے گی وہ مارے گی؟ کہا یہ خود اپنے آپ کو مارے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا زمین خود مانگتے۔ میں نے کہا کیوں مانگ رہی ہے؟ کہا جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا۔ اگست کا مہینہ آنے والا ہے، جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلام نظام قائم کریں گے، اللہ اکبر۔ میدان نمبر کے لوگوں سے ایک خواجہ صاحب تک ہو گئے، لیکن اس وقت ان کی بات نہیں مانی گئی اور کہا انہوں نے ہم سے وعدہ خلافی کی۔ اب مذہب کی بات بھی کرو تو کہتے ہیں کہ اسمبلی مذہب سے کیا تعلق، مذہب کا سیاست سے کیا تعلق؟ اگر مذہب نہ ہوتا ہماری پیٹھ پر علماء نہ ہوتے تو ہم یہ ملک بنا سکتے تھے؟ اللہ اس ملک کو بچانا ہے تو ہم سب کو اللہ اکبر۔ اور مذہب جو ہے وہ کسی کی وہ نہیں کرتا، سب کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ توبہ یہ جو سورہ کی آیات ہیں یہ بڑی جلالی سمجھو الفاظ اور بلا الشیطان الرجیم فآتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مع الكافرين۔ وہ امام یوسف والی بات مکمل کر بادشاہ نے دن کو آگے بلا کے تخت پہ بٹھایا اور کپڑے بھی دیے اور چیزیں اور بہت سامان کچروں پہ لا کے دیا اور جاتے وقت بادام کا حلوہ بھی دے دیا۔ تو جب یہ اپنے گھر کی گلی میں آ رہے تھے تو کہا دیوار توڑو میرے خچر آ گئے ہیں۔ اور بادشاہ کے آدمی ساتھ تھے تو اس آدمی کو دیوار توڑنی پڑی۔ ماں آئی تو کہا اماں بادام کا حلوہ مل گئے۔ چند دنوں کی پڑھائی تھی، پھر وہ مقام حاصل ہوا کہ آج فقہ حنفی جو ہے امام یوسف نے تدوین کیا ہے امام اعظم کے فتووں کو، اور اس بات میں اپنی ذہانت سے کچھ باتیں آگے بڑھ کر بھی کہی ہیں، گنجائش رہتی ہے اس میں۔ قرآن مسائل میں امام اعظم نے کہا وضو کہ چھینوں سے بچو، اس سے گناہ دھلتے ہیں، کپڑوں پہ نہ پڑے، دوسرے پہ نہ پڑے۔ ابھی بات لوگ بہت جھگڑنے لگتے ہیں نا، ٹھیک سے وضو کرو، چھینٹے پڑے دیکھتے نہیں ہوئے۔ امام یوسف نے کہا کہ وضو کا پانی جو استعمال ہو گیا وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی دوسرا وضو نہیں کر سکتا، لیکن وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ جو آج آپ گھڑے سے وضو کر رہے ہیں یہ اسی نوجوان غریب کر کے کچھ تو دین کی سمجھ حاصل کرو، عبادت کے لیے زندگی اتنی آسان ہو جائے۔ مکے کی ابتدائی زندگی سرکار کی مسائل پہ اعلان نبوت کے 13 سال پہ ہجرت رہنے نہیں دیا، پھر معاہدہ صلح حدیبیہ اس کی خلاف ورزیاں کی، پھر 8 ہجری مطلب 9 ہجری میں صدیق اکبر کو حج کا قافلہ امیر بنا کر بھیجا۔ پیچھے یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دو اللہ رسول بری ہے، اور یہ سورہ توبہ ہے۔ سنیے جو تم ہر بات پہ کہتے ہو اللہ رسول اللہ نبی وارث اللہ مالک اللہ رسول، یہ اللہ رسول بعد لوگ کہتے ہیں یہ آپ صرف اللہ کا کریں، اللہ مالک ہے اللہ وارث ہے۔ آپ جو اللہ کے ساتھ رسول صرف سورہ توبہ میں تقریباً 9 جگہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول سبحان اللہ برات من اللہ و رسول بری ہے اللہ اس کا رسول تمہیں حکم سنا رہا ہے، پھر آگے تو اذان من اللہ و رسول الناس یوم الحج، اللہ رسول بلاتا ہے
آتا اللہ رسول، کاش لوگ اس پہ راضی رہتے تو اللہ رسول ان کو دیتا ہے. اللہ رسول توبہ لے کے جاتے اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اکبر اللہ رسول ساتھ ساتھ، کیونکہ اللہ نے توبہ ہے، حضور ظاہر ہے، اور اللہ نے اپنا ذکر حضور کی اہمیت کے لیے کیا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رسول بری ہے، رسول برا ہے، اس میں اللہ رسول بری ہے. تم رسول کو کرنا نہیں سمجھو، تو یہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہے. حضور کی عظمت اور اہمیت ہے. اللہ اکبر. 4 مہینے کا ایک معاہدہ تھا، تجارت ہوئی کہ 4 مہینوں میں معاہدے پہ چلو، اس کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کو عاجز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور کافر اتنا ضرور رسوا ہوں گے. لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف. اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے. اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تم بھی اچھا سلوک کرو. لیکن کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو تم پھر ان کو ان پر کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پہنچے، اور ان کا توبہ کرنا انہیں کے لیے اچھا ہے. وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور تم سے عہد میں کوئی کمی نہیں کی انہوں نے، اور تمہارے مطابق کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا عہد ٹھہری مدت تک پورا کرو. بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. کہ جب غربت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، ہر جگہ ان کی کتاب کو بیٹھو. پھر ان کو توبہ کریں اور نماز قائم کر کے زکات دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بخشنے والا ہے. دیکھیے کہتا ہوں نا، قرآن دل کو کروٹیں دل دیتا ہے. ایک طرف سخت عذاب اور سخت احکامات ہوتے ہیں، مارو چن کے مارو، ڈھونڈ کے مارو، ساتھ میں رہو. بہت ظلم کیا اور کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ توبہ کریں تو پھر تمہارا حال دل پہ نہیں ہو سکتا. اور جنہوں نے اس سے پہلے تم سے مقابلہ نہیں کیا، خلاف ورزی کی، ان کو ان کی حالت چھوڑ دو، جہاں چاہیں جائیں. پھر آئے گا مضمون آئے گا کہ اگر وہ سبحان اللہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اور کوئی مشرک اگر تمہاری پناہ مانگے تو پناہ دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. پناہ مانگے کہ تمہاروں مجھے بتاؤ تو صحیح اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، کلام کیا ہے، تو اس کو پناہ دو. اور ابھی جو شروع پس منظر میں بات کی تھی کہ مسجد میں کافر آ سکتا ہے، اللہ کا نام سن سکتا ہے، اور اس کلام سننے کے بعد ثم ابلغ ما منع نے امن والا ہے. جب وہ بات سنتے تو اس کو اس امن والی جگہ پہ پہنچا دو. کیا آداب اسلام. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون. اس لیے کہ یہ لوگ جانتے ہیں. جاننا چاہیے ان کو بتاؤ، سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مانے. تم نے بنا دی ہے نا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، ان کو امن کی جگہ پہ پہنچا دینا. اللہ اکبر. سوچ صحیح اللہ رسول کیسے اب چھوڑ دیں ان کو، جنہوں نے تقریباً 50 سال کے قریب 9 ہجری آ گئی ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیا، مکے میں کیا، راستوں میں کیا. وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مٹھی بھر غریب لوگ کوئی انتظام سنبھال سکیں گے، کوئی نظام سنبھال سکیں گے، دنیا کو سنبھال سکیں گے. وہ بڑے واقعات ہیں پیچھے، ٹائم نہیں ہے. ابھی بھی یہ تم پر قابو پائے نا
کچھ خیال نہیں کرے رشتہ داری کا، کسی چیز کا. کئی تو میت بھلے بلایا تو فکر کا بدل کا بدا کیوں کر. ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. تم یقوائم کا بلو پسند پا سکوں. یہ زبان سے تم سے اچھی طرح کرتے ہیں، دل میں تم سے نفرت رکھتے ہیں. میں کون حالات پر نہیں کرنا چاہتا ہوں، کسی فرقہ واریت میں نہیں جانا چاہتا ہوں. فرقہ واریت کو چھوڑو، میں اپنی منافقت سے ڈرتا ہوں. ہم اتنے منافع میں کہ اپنے گھر میں ایک باپ ایک نماز پڑھنے والے بیٹے سے اس محبت سے نہیں ملتا ہے جتنا دوسرے شریف بدماش سے ملتا ہے. بیویاں طور پہ کہہ رہی ہے مجھے تو ایسا شوق نہیں چاہیے تھا، اس سے تو بدماش شوق اچھا تھا، گھومتے پھرتے سنیما دیکھ اچھا. یہ میرے آپ کے گھر کی بات ہے، آپ لوگ ہیں کہاں؟ اللہ اکبر. کیونکہ سورت مدنی ہے اور ایک قرآن اللہ کلام انداز یہ بھی ہے کہ مختلف جگہ کے مضامین آ جاتے ہیں. مدینہ شریف میں یہود تھے، ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ کتاب کے مضامین بدل دیتے تھے. اشتر بھی آیا ہوتا ہے سمجھ قلیلہ اور سب منصبی تھوڑے سے پیسوں کے بس وہ اللہ کے کلام کو بیچتے تھے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو خالی قرآن پڑھے اور ہتھیار لے، جو استاد پڑھائے بولے. یہ وہ ہے جو کلام کے معنی بدل دیتے تھے، غریب کو سزا دیتے تھے، امیر کو اسی آیات سے ان کتابوں کی وہ جو رہائی دیتے تھے. یہ ہے قرآن اللہ کے کلام کو بیچنا. بہت غلط کام کرتے ہیں. پھر واقع آ گیا نل درجہ لا یقومون فی مومن ولا ذمہ، نہ کسی مسلمان میں قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. ہو جائے تو ہم مقدون. اور